کرکٹ سے جب بھی ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں تو زیادہ مینس کی طرف آتی ہے بات. تو بینگ اے فیمیل ایک ٹیم کی آنرشپ تو کیسا فیل ہوتا ہے کہ ایک ٹیم کو آن کرنا اور اس کو رن کرنا؟ میری اندر کوئی ایسی خاصیت نہیں ہے کہ میں یہ کر رہی ہوں. میرے اسٹاف، میرا ٹیم، ہمارے جو پچ پل کی مینجمنٹ نے مجھے ایسا ٹرسٹ دیا ہے. اٹس اباؤٹ اوننگ دیٹ اپرچونیٹی. جرنی اسٹارٹ ہوئی لائک آپ نے پہلے کرکٹ سے ایسوسیٹ تھی یا آپ نے خود کرکٹ کھیلی ہوئی ہے یا کرکٹ بہت زیادہ آپ کو پسند ہے؟ جب میرا بیٹا کھیلنے گیا تھا اپنے کلب میں تو وہاں پہ میں بھی تھوڑی سی انوالو ہوگی، ایکٹیو ہوگی. آئی ایم اے فین آف کرکٹ فرسٹ اینڈ فارموسٹ ان وٹ ایور فارمیٹ. 2 ٹاپ پلیئر جو آپ کہیں گے یہ پلیئر بہت اچھے ہیں. شور پورے پاکستان کا یہ جواب ہوگا بابر اعظم. بابر اعظم. گرلز میں آئی وڈ سے کیتھرین برائس. اوکے. شی از دا کیپٹن آف اسکاٹ لینڈ. ہیلو جی، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری پوڈ کاسٹ اور میں ہوں راہل گل اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ٹیپ بال کرکٹ کی جو لیگ ہو رہی ہے اس کے اندر ایک ایسی ٹیم جس کا نام ہے لاہور لائنز. ان کی فرسٹ فیمیل آنر ہے. ان کو ویلکم کرتے ہیں سعدیہ شیخ اور ان سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے یہ جرنی سٹارٹ کی، کس طرح سے انہوں نے ٹیم آنرشپ لی، کس طرح سے اب یہ اس لیگ کو دیکھ رہی ہیں اور آگے ان کے فیوچر پلانس کیا ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام راہل بھائی، الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. اچھا، ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہمارے پاکستانیوں کے دماغ میں اٹھتا ہے کہ کرکٹ سے جب بھی ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں تو زیادہ مینس کی طرف آتی ہے بات. فیمیلز ہماری پاکستان کی کرکٹ ٹیم اتنی زیادہ وہ بھی نہیں ہے. تو بینگ اے فیمیل ایک ٹیم کی آنرشپ تو کیسا فیل ہوتا ہے کہ ایک ٹیم کو آن کرنا اور اس کو رن کرنا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کی بات سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی. آپ کی جب اتنی بڑی سٹارز ہیں جیسے فاطمہ ثنا ہے، منیبہ ہے، اتنی ماشاء اللہ سے اتنی اچھی لڑکیاں کھیل رہی ہیں اور آپ کے پاکستان میں بہت زیادہ فیمیل ٹریل بلیزرز ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ دیر آر ناٹ فیمیل رول ماڈلز. پر ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت ایکسائٹنگ اپرچونیٹی ہے. اور اگر میں کچھ بھی کرتی ہوں تو میرے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ میں ایک اپنے بیٹیوں کو، اپنے جو میں بچوں کے ساتھ ہمارے اسٹاف میں جو بچیاں ہیں، میں ایک چیز کہتی ہوں کہ مشیل اوباما شی سیڈ سم تھنگ، اف یو ڈونٹ سی اٹ یو کینٹ بی اٹ. تو بچیاں اگر دیکھیں گی کہ فیمیل کے پازیٹیو رول ماڈلس ہیں تو پھر وہ بچیاں جو نا اپنے بار جو نا ہائی سیٹ کر کے وہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو اگر میں یہ آج کر رہی ہوں، یہ میری اندر کوئی ایسی خاصیت نہیں ہے کہ میں یہ کر رہی ہوں. یہ مجھے اپرچونیٹی دیا گیا ہے، مجھے بدر ایکسپو کی طرف سے یہ اپرچونیٹی دیا گیا ہے. میرے اسٹاف، میرا ٹیم، ہمارے جو پچ پل کی مینجمنٹ نے مجھے ایسا ٹرسٹ دیا ہے. اٹس اباؤٹ اوننگ دیٹ اپرچونیٹی. تو انشاءاللہ لڑکیوں کو اگر یہ اپرچونیٹی مل جاتا ہے they will be amazing. میں بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت بڑی بڑی اسٹارز ہیں، بٹ ان اے سوسائٹی جہاں پر ہم زیادہ وہ دیکھتے ہیں کہ جی آپ کہہ لیں کہ مین اورینٹڈ سوسائٹی ہے. آپ نے جس طرح سے اسٹارٹ کیا تو کس طرح سے آپ کی جرنی اسٹارٹ ہوئی لائک آپ نے پہلے کرکٹ سے ایسوسیٹ تھیں یا آپ نے خود کرکٹ کھیلی ہوئی ہے یا کرکٹ بہت زیادہ آپ کو پسند ہے؟ تو یہ تھوڑا سا بتائیں کس طرح سے آپ کی جرنی اسٹارٹ ہوئی. ان شارٹ میں آل آف دی ابو. میں اگر ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں تو میں جب چھوٹی تھی تو میرے جو فادر ہیں نا، میں بیسکلی ایک فیملی سے بلانگ کرتی ہوں جو کہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ کرکٹ کریزی فیملی. میرے فادر کا یہ تھا کہ ان کی چھٹی والے دن کو نا انہوں نے پرانے زمانے کے 1970s کے جو بلیک اینڈ وائٹ جو میچز آتے ہیں نا VCR پہ، جس کے اوپر لائن آتی تھی، وہ اپنی چھٹی والے دن بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے اور ٹیسٹ میچ دیکھا کرتے تھے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ واٹ از ہی واچنگ. تو وہاں سے ہمارا انٹروڈکشن ہوا ہے. میرے بھائی جو ہے وہ فرسٹ کلاس کرکٹر رہا ہے. ہی پلیڈ انٹرنیشنل کرکٹ فار اسکاٹ لینڈ. تو انہوں نے انڈر 19 ورلڈ کپ بھی کھیلا، مینز ورلڈ کپ بھی کھیلے. تو وہاں سے میرا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹروڈکشن تھا. اور پھر ظاہر سی بات ہے آپ جب پاکستان جیسے نیشن کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں، میں تو سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ کرکٹ مذہب کی طرح ہوتا ہے کہ یہاں پہ اٹس ریلیجن. تو میرے فادر نے ہمیں بہت چھوٹی سی عمر میں ہم نے 1992 کا ورلڈ کپ دیکھا تھا اور وہ ہمارے لیے ایک انٹروڈکشن آپ کہہ سکتے ہیں. وہاں سے ہمارا جرنی کنٹینیو ہوا. میرے اپنے فیملی میں اب میں آ گئی ہوں تو وہاں پہ بھی کرکٹ کا کریز ہے. میرا اپنا بیٹا کھیلتا ہے. تو جب میرا بیٹا کھیلنے گیا تھا اپنے کلب میں تو وہاں پہ میں بھی تھوڑی سی انوالو ہوگی، ایکٹیو ہوگی. I am a fan of cricket first and foremost. In whatever format, I think that cricket is something that
is not just a sport, to be very honest with you. کرکٹ جو ہے نا ہمیں لائف کے بہت لیسنز دے سکتے ہیں. آپ کو ڈسپلن سکھاتا ہے, آپ کو ٹیم ورک سکھاتا ہے, آپ کو لیڈرشپ سکھاتا ہے, آپ کو نا رسپانسبلٹی کی جو ہے نا وہاں پہ بہت, کیونکہ آپ کو اپنے ٹیم کے لیے رسپانسبل لینا ہوتا ہے. ایز اے ٹیم ورک آپ کو کام بھی کرنا ہوتا ہے, بٹ کرکٹ ایک ایسا اسپورٹ ہے جس میں آپ کی انڈیویجول پرفارمنس بھی بہت میٹر کرتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ جو کرکٹ کھیلے یا ٹیپ بال کھیلے وہ جا کے انٹرنیشنل کھیلے یا وہ ان کا ایک یہ کریئر بن جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیر از ناٹ اے بینیفٹ دیئر فار دیم. دیر آر سو مینی ونڈرفل آؤٹ کمز ایز اے ریزلٹ آف پلئنگ کرکٹ. تو میں تو یہاں پہ پوری رات آپ کے ساتھ یہ والی بات کر سکتی ہوں کہ کرکٹ کے ہم فین کیوں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک چیز جو سننے میں آئی کہ آپ بیسکلی اسکاٹ لینڈ سے بھی آپ کا تعلق ہے, پاکستان سے بھی تعلق ہے, کبھی آپ اسکاٹ لینڈ میں کبھی پاکستان میں, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ آپ جو ہے اپنے بیٹے کے ساتھ کرکٹ میں کیسے ایسوسیٹ ہیں, اور یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ آپ نے تھوڑی بہت کوچنگ بھی کی ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. بالکل, میری مدر اسکاٹش ہے, میرے فادر پاکستانی ہیں. الحمدللہ فارچونیٹ یہ ہے کہ اسکاٹ لینڈ اور پاکستان کے کم ہی میچز ہوئے تو مجھے چوز نہیں کرنا پڑا کبھی بھی. بٹ یہ ہے کہ میرا بیٹا جب اس نے کھیلنا شروع کیا تھا تو وہاں پہ میں کلب میں ان کے ساتھ جاتی تھی. اتفاق کی بات ہے کہ میں اس کلب سے آلریڈی ریلیٹ تھی, میری بچیاں وہاں ہاکی کھیلتی, میرا بھائی بھی وہاں پہ کھیلا تھا, تو ان کو نا ایک کوچ کی ضرورت تھی. میں ویسے ہی اپنے بیٹے کو نیٹس میں جا کے تھرو ڈاؤنس کرا رہی ہوتی تھی, ان کی فیلڈنگ ڈرلس کرا رہی تھی, جسٹ بیکاز وہ میرا اپنا بیٹا تھا, اس کو شوق تھا, یہ اس کا ٹائم پاس تھا. تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے میں کر لیتی ہوں. تو پھر میں نے ICC لیول 1 کی کوچنگ کی. اس کے بیک پہ پھر میں انڈر 10s اور انڈر 12s بچوں کو کوچنگ کرتی ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بہت ہی زیادہ ایکسپرٹ ہوں, بس یہ ہوتا ہے نا کہ بچوں کو نا میرے مطابق نا جو اسکلز ریفائن کرنے والے جو کوچز ہیں نا ان کو میں سلام کرتی ہوں. ان کا کام بہت ٹف ہے. میں سمجھتی ہوں میرا جو کام ہے نا کہ میں نے ان بچوں کو نا ایک کرکٹ کے ساتھ پیشن کرانا ہے, کہ اٹیچمنٹ ہو جائے ان کی کرکٹ سے, ان کا جو نا ایک پیار ہو جائے کرکٹ سے, ٹیپ بال سے, کہ وہ اپنے فری ٹائم میں بس کہیں کہ بھائی ہم نے بیٹ بلہ جہاں پہ مل جائے بس کھیلنے آ جائے. اور یقین کریں کہ میرے پاس ایسے ایسے بچے آئے, میں آپ کو ایک بچے کی بتا سکتی ہوں, وہ نان ویربل بچہ ہے, اس کی مدر اس کو لے کے آئے, اس کے ساتھ میں ایوری ویک, مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ بچہ میرے ساتھ انگیج کر رہا ہے, سمجھ رہا ہے میری بات کو. وہ بلہ بھی الٹا پکڑتا تھا. اتفاق کی بات ہے کہ ابھی چھٹیوں میں جب آیا تھا اس نے بلہ ایسے اٹھایا, پرفیکٹلی اٹھا کے نا اس سے شاٹ بھی لگی. وہ بچہ اتنا خوش ہوا, وہ ایک دم سے نا جو اتنا ٹال کھڑا ہوا, اس کا کانفیڈنس بڑھ گیا نا. اس کے بعد جب بھی وہ بچہ آیا نا اس نے وہ شاٹیں ماری ہیں. تو مائی انیشل لو از کہ آئی جسٹ وانٹ ٹو سی چلڈرن پلے. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کے پاس, آج کل جب ہم بچے ہوا کرتے تھے نا تو بچے واقعی میں کھیلتے تھے. آج کل بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا بچوں کے لیے. میں سمجھتی ہوں کہ بچے جس دور سے گزر رہے ہیں نا ان کے اوپر بہت زیادہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جن سے ان کا بچپن جو نا چھین جاتا ہے. اسکرین ٹائم, آپ کے اتنے ایپس ہیں, گیمز ہیں, آن لائن کا پورا کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے. تو اس لیے اسپورٹس جو نا, اسپورٹس میں بچوں کو ڈالنا بہت ضروری ہے, بیکاز ان کا مائنڈ کھل جاتا ہے. دے لرن ہاؤ ٹو بی ہیلتھی. وہ بچہ جو باہر کھیلے گا, ٹھنڈی ہوا میں بھاگے گا, دوڑے گا, ان کے انڈورفنس بڑھیں گے. دے ول بی ہیپیئر ہیلتھی چلڈرن. تو میرے لیے یہ تھا کہ ان بچوں کو, وہ ٹیپ بال ہو, کرکٹ ہو, ہاکی ہو, جو بھی ہو, آئی وانٹ ٹو سی چلڈرن پلینگ, ہیونگ فن ان دا گراؤنڈ. اور وہاں پہ نا آپ خود ہی آپ دیکھیں یہاں پہ بچے جو آ کے کھیلتے ہیں نا, ان کے چہرے پہ نا رونق ہوتی ہے, وہ انجوائے کرتے ہیں. بالکل بالکل. اور جو بچہ کیچ پکڑ لے نا اس کو تو لگتا ہے کہ میں تو اب جو نا میں تو ہیرو بن گیا ہوں, اور وہ ایک دم سے کانفیڈنس جو بڑھ جاتا نا. تو وہ بچوں میں ہم نے کانفیڈنس لے کے آنا ہے کہ وہ فیل کرے کہ بھائی آئی ایم انوینسیبل, یس آئی کین ڈو دس. اسکاٹ لینڈ میں وہاں پہ جب آپ کوچنگ کرتی ہیں تو سیزنز ہوتے ہیں, تو آف سیزن میں کیا کرتے ہیں, ٹیپ بال سے کھیلتے ہیں؟ یس, بیکاز آبویسلی بات ہے, آپ کو پتہ ہے وہاں بارشیں بہت ہوتی ہیں, ہم باہر نہیں کھیل سکتے, اندھیرا بھی جلدی ہو جاتا ہے. تو ہم نے اپنے نا انڈور سیزن کو سپلٹ کیا ہوتا ہے. تو ہاف جو ونٹر کا سیزن ہے نا, ہم ٹیپ بال کھلاتے ہیں بچوں کو,
اور بچے اتنے خوش ہوتے ہیں بیکاز ایک تو بات یہ ہے کہ وہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا وہ بڑے آکورڈ فیل کرتے ہیں پیڈس پہننے میں, گلوز پہننے میں. ان سے ویسے ٹو بی ویری آنیسٹ ویسے ان سے پھر چلا بھی نہیں جاتا جب وہ سب کچھ پہن کے آتے ہیں, تو ان کو ایک فریڈم محسوس ہوتی ہے جب وہ ٹیپ بال کھیلنے آتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اچھا آپ نے بھی کھیلا ہوگا جب آپ چھوٹے تھے, تو سب سے زیادہ جو فیلنگ آتی ہے نا کہ آپ نے اپنے بلے کو گھما کے نا 6 رنز جو شاٹ لگتی ہے نا, اس سے کیسی فیلنگ آتی ہے, وہ پورا ہفتہ یاد رہتا ہے. ہاں, تو وہ اپنے دوستوں میں اشارے کر کے نا, وہ اچھا اپنی مما کی طرف بھی دیکھ کے نا, وہ یا بچی ہو لڑکا ہو, وہ دیکھ رہے ہوتے کہ دے فیل اے سینس آف اچیومنٹ, اینڈ پھر ان کو فوراً سے نا اپنے پیئر گروپ اپنے ٹیم میٹ سے نا شاباشی بھی مل جاتی ہے. تو اٹس اے ریئلی ویری پاورفل ایموشن, اور یہ ٹیپ بال اس ایموشن کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے بیکاز آپ کا بلہ ہلکا ہوتا ہے بچوں کے لیے, بچوں کو ڈر نہیں لگتا کہ ہارڈ بال لگ جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم جو نا فیلڈرز کو بیٹ آؤٹ کر لیں گے. وہ اٹس اے ویری امپاورنگ ایموشن, دیٹ از ویری سم تھنگ اسپیشل. اچھا, اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں ہم پاکستان ٹیپ بال کرکٹ فاؤنڈیشن کی. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میں کافی ساری ٹیمز ہیں, آپ کی بھی ٹیم ہے اور بھی ٹیمز ہیں, یہ تو چل ہی رہی ہے. اس کے ساتھ جو ویمن آپ نے ٹیپ بال جو انٹروڈیوس کرائی, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے, یہ آئیڈیا کہاں سے آیا آپ کو؟ کیونکہ ٹھیک ہے پاکستان کی ٹیم ہے, ویمن ٹیم ہے, بٹ ٹیپ بال میں یہ ایک بڑی زبردست چیز لگی. آج میں نے میچ بھی دیکھا ہو رہا تھا اور بڑا انٹرسٹنگ میچ تھا, وہ آخری اوور تک گیا, بڑا مزہ آ رہا تھا. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ آئیڈیا کہاں سے آیا اور اس کے فیوچر پلانس کیا؟ ٹو بی ویری آنیسٹ وتھ یو, بدر ایکسپو سولوشنز کا یہ ہمیشہ سے ویژن تھا. جب انہوں نے یہ ایک شروعات کی تھی نا, کہ زہیر نصیر کا یہ جو ویژن تھا نا کہ ہم نے جو اسٹریٹ کلچر کی جو ٹیپ بال ہے نا, ہم نے اس کو نا انٹرنیشنل لیول پہ ایک فارملائزڈ انداز میں اسٹرکچر کر کے ایسے ماحول میں کھلانا ہے. بہت بڑی بات ہے, گلیوں میں محلوں میں جو ٹیپ بال ہوتا ہے نا, تو یہ تو زہیر کا ویژن کا پارٹ تھا کہ اگر یہ ہم ایسے جرنی ہم لڑکوں کو دے رہے ہیں تو ہم یہ بچوں کو بھی یہ اپرچونیٹی دیں گے. سیم اپرچونیٹی. ایگزیکٹلی. پچھلے مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ سیزن 2 میں یا سیزن 3 میں, بٹ ایکسیبیشن میچز بھی کرائے گئے ہیں بچیوں کی. اتفاق کی بات ہے کہ وہ ویژن مٹیریلائز نہیں ہو سکا, اس کے بہت سارے وجوہات ہیں. سب سے بڑی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں اٹ واز ناٹ Allah's will at that time, it was Allah's will کہ یہ اب ہونا تھا. اور الحمد للہ in 2025 we have been able to launch the inaugural season of WTPL. ان بچیوں نے تو سب کا دل خوش کر دیا. the standard, the discipline, the motivation, the talent, وہ سب کے سامنے ہے, سب کے سامنے ہے. اور ان کے جتنے بھی اب تک بچیوں کے میچز 3 ہوئی ہیں, تینوں کے 3 بڑے ایکسائٹنگ میچز رہے ہیں, جو کہ اینڈ اوور تک جو نا آپ جو نا یس رزلٹ کا آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ کون سی ٹیم جیتے گی. ایز اے فین آپ بھی فین ہیں, یہ تو وہ والے مومنٹس ہیں نا جس میں آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ آپ بیٹھ کے دعائیں مانگ رہے ہوتے کہ یا اللہ ہماری ٹیم کو جتا دے. تو یہ والا جو نا جب آپ ایسے ماحول میں, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ان بچیوں کو لانے کا اٹس ناٹ کہ یہ بچیاں کو اپرچونیٹی کسی اور جگہ پہ نہیں ملنے والا تھا. آئی ایم شیور ان کا ٹیلنٹ ہے, ان کو مل جانا تھا, بٹ how many people are in Pakistan? It's a massive population. جتنے اپرچونیٹیز ان بچوں کو مل جائے اتنا ہی بہتر ہے ان سب کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو فیمیل جو آپ نے کرکٹرز جو ٹیمز بنائی ہیں, وہ میرے خیال ہے کراچی, لاہور, فیصل آباد اور ایک اور ہے ملتان. تو یہ جو 4 شہروں کی جو ٹیم آپ نے بنائی, تو ٹیلنٹس آپ نے کیسے چوز کیا, ٹیمز کیسے بنائیں, کس طرح سے؟ بیکاز میں یہ سوال اس لیے پوچھوں کہ بہت ساری بچیاں لڑکیاں دیکھ رہی ہوں گی جو کرکٹ کھیلتی ہوں گی, تو ان کے بھی شوق ہوگا کہ یار میں بھی ٹیم میں جاؤں اور کھیلوں. لیٹس سپوز حیدرآباد کی ٹیم ہو سکتی ہے, وہ سکھر کی ہو سکتی ہے, لاڑکانہ کی ہو سکتی ہے, کہیں کی بھی ہو سکتی ہے, تو دیکھ رہے ہوں گے, تو ان کو یہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ اچھا دس از دا پروسیس, اس طرح سے ہم نے کھیلنا ہے, اس طرح سے جانا ہے, تو ہم بھی وی کین اینڈ اپ ان اے ٹیم. اچھا, اس میں یہ ہے کہ اس دفعہ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ہمارے لیے ایک تھوڑا سا نا اٹ واز ٹیسٹنگ دا مارکیٹ اے لٹل بٹ. تو اس میں یہ تھا کہ ہم نے ایکچولی
سندھ کی بچیوں کو لیا ہے. اوکے. ایک کلب یہاں پہ کراچی میں موجود ہے, ملیر کرکٹ کلب, جہاں پہ یہ بچیاں جاتی ہیں. ہمارا یہ تھا کہ ہم نے بس بچیوں کو نا ایک پلیٹ فارم پر کھلانا ہے. میرا جو اب ویژن ہے وہ یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد نا ہم نے اب ایک رجسٹریشن پروسیس اسٹیبلش کرنا ہے. رجسٹریشن پروسیس, اوکے اوکے, جہاں پہ ہم کہیں گے نا کہ اس ویب سائٹ پہ آ کے نا اگر آپ کھیلنا چاہتی ہے, کچھ آئی ایم شیور اس میں کچھ کنڈیشنز ہوں گے کہ آپ کو کسی ایک ایج میں سے اس ایج میں ہونا چاہیے ہوگا. یہ سب چیزیں ہماری ٹیم اس کو فگر آؤٹ کریں گے. یس یس, کرائٹیریا ہوگا. تو وہ وہاں پہ بچیاں اپنی رجسٹریشن کرائیں. اور پھر میرا جو ویژن ہے, اب یہ ہم اس سال کر سکیں یا اگلے سال تک ہمیں کرنا ہوگا, بٹ میرا جو ویژن وہ یہ ہے کہ نیکسٹ WTPL سے کوئی 4-5 مہینے پہلے ہم وہاں پہ نا آپ کے ٹرائلز کرائیں. ہم بچوں کو کہیں کہ آپ اپنے ٹرائلز کرائیں, اور وہاں پہ اس وقت تک انشاءاللہ ہمارے ٹیم اونرز بھی ریڈی ہو جائیں گے. ٹیم اونرز وہاں پہ بچوں کو دیکھیں گے, تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا, پھر ہم ان بچوں کا ڈرافٹنگ کرائیں گے. ڈرافٹنگ ہوگا بچیوں کا. میری یہ ڈریم ہے, یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ اس سال ہو جائے, اللہ جانتا ہے اگلے سال شاید نہ ہو. لیٹس سی واٹ ہیپنز, بٹ دس از the way I want to see the WTPL evolve, تاکہ بچوں بھی یہ فیل کریں کہ ان کی ایک ویلیو ہے, ان کا بھی ایک کنٹریبیوشن ہے. وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کا ہے. سب سے زیادہ ان کی جو نا وہ اچھے جو نا ڈسپلن کے ساتھ آتی ہیں, ٹائم کیپنگ ان کی اچھی ہے, وہ موٹیویشن آپ ان کو دیکھیں گے نا, وہ پورے ٹیم کی جو ایک ماحول ہوتا ہے نا, they want to win. ہاں, آج میں دیکھ رہا تھا ان کے گراؤنڈ میں فائٹنگ اسپرٹ سے وہ کھیلتی ہیں. اچھا, اب ہم تھوڑی سی واپس آتے ہیں مینس کی طرف. جو ٹیپ بال پریمیئر لیگ ہو رہی ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیگز میں بہت سارے پیسے ہیں, ٹھیک ہے, انٹرنیشنل لیگز کی بات کر رہا ہوں میں, ہارڈ بال کی بات کر رہا ہوں, بٹ نیکسٹ جو اب جیسے وہی آپ والی بات ہے کہ پہلے ٹیسٹ میچ تھا, پھر وہ ODI آیا, پھر T20, اب اس کا اگلا جو ہے وہ ٹیپ بال ہے. تو ٹیپ بال جب انٹرنیشنلی جائے گا یا پاکستان کی لیول پہ جائے گا, اس کو اور کمرشلائز کیا جائے گا, تو اس میں پلیئرس کا سروائیول ہوگا کہ صرف کرکٹ کھیل کے وہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں؟ Honestly, I think it's difficult to say just now because ابھی ہم جہاں پہ کھڑے ہیں نا, ہم ایک چیز کو اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں. ہماری گورننگ باڈی انشاءاللہ اس کو آپ دیکھو نا, اس میں صرف پلیئرس کی بات نہیں ہوتی ہے. دیز ٹورنامنٹس دے کاسٹ اے لاٹ آف منی ٹو پٹ آن, اور پھر آپ کو امپائرز, آفیشلز, یہ سب چیزیں دیکھنی ہوتی ہے. میرا جو ویژن ہے نا کہ ہم جو بچوں کو, بوائز اینڈ گرلس کو ہم لے کے جا رہے ہیں, آئیڈیلی آئی ووڈ لو ٹو سی that we could do some collaborations with some educational establishments, جہاں پہ اسکالرشپ بیسس پہ نا وہ پڑھ بھی رہے اور کھیل بھی رہے. اینڈ اوبویسلی جیسے جیسے یہ لیگز بڑھیں گے انشاءاللہ, ہم تو اسپانسرس کو ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اسپانسرز آ کے اس میں انویسٹ کریں. یہ تو آپ کی ایک فیوچر جنریشنز کا ہم کام کرنے جا رہے ہیں. تو آئی ووڈ لو ٹو سی اے ماڈل ویئر بائی ہم ان بچوں کو امپاور کر رہے ہیں, ہر طرف سے امپاور کر رہے ہیں کہ وہ اپنا ایجوکیشن بھی کریں, وہ ٹیپ بال بھی کھیلیں, وہ اپنے کلچر, پاکستان کا کلچر جو نا اس کو بھی سیلیبریٹ کریں انٹرنیشنل اسٹیج پہ. جب یہ سب چیزیں الائن ہوں گے نا, تو دین اٹ بیکمس اے کمرشلی وائبل ماڈل. کیوں نہیں یہ کما سکیں گے؟ بالکل کما سکیں گے. بٹ یہاں تک پہنچنے کے لیے نا ہمیں ابھی بہت کام کرنا ہے, اور اس کام کے ساتھ نا ہمیں لوگوں کا سپورٹ بھی چاہیے نا, کیونکہ ہم نے ہاتھ مل کے نا ایز اے کمیونٹی جو ہے نا اس کو کام کرنا ہے. یہ ہم اکیلے کام نہیں کر سکتے. ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے ساتھ اس جرنی پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اینڈ ویژن, ہماری نیت اچھی ہے. وی وانٹ ٹو سی, جیسے ابھی میں کل کسی سے بات کر رہی تھی تو میں نے کہا کہ اگر آج جب یہ لیگ اسٹارٹ ہوا تھا نا, تو آج جو ہماری ملتان کی کیپٹن شبنم, کراچی کی کیپٹن یسرا, اس دن جو لاہور کی جو کیپٹن تھی ایشا نعیم, شی گاٹ دا مین آف دا میچ, اس نے 50 کیا تھا. لاسٹ ویک کسی کو ان کے نام کا پتہ تھا؟ نہیں پتہ تھا نا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں خود سے برکت ڈال دیتے ہیں, اور یہ پیسے کمانا, پلیئرس کو انکم ملنا, یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہماری انٹینشن یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے نا اسٹریٹ کے بچے اسٹیڈیم کے سٹارز بن جائیں. بالکل صحیح بات. اور جب یہ سٹارز بن جائے نا, تو اللہ تعالیٰ ان کی کہاں پہ قسمتیں لکھ کے آگے ان کو کیا کیا ملنے والا ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ انٹرنیشنل کرکٹ فالو کرتے ہیں؟ بالکل کرتی ہوں. تو آپ کے کوئی 2 ٹاپ پلیئر جو آپ کہتے ہیں یہ پلیئر بہت اچھے ہیں؟
میرا بہت فیوریٹ پلیئر جو کہ آئی ایم شیور پورے پاکستان کا یہ جواب ہوگا بابر اعظم. بابر اعظم. بابر اعظم. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, کل میں کسی سے بات کر رہی تھی, آپ کو ظاہر سی پتہ, سب کو پتہ ہے کہ بابر جو ہے ابھی آسٹریلیا میں بگ بیش میں کھیل رہا ہے. اور وہ مجھے بچی نے کہا ہے کہ میں بابر کی بہت بڑی فین ہوں. تو میں نے کہا ہاں میں بھی بابر کی فین ہوں. تو اس کے آگے سے مجھے اتنی کیوٹ بات کی ہے جس سے مجھے نا اندر سے تو کہتی ہے کہ وہ پنک کٹ میں کتنا پیارا لگتا ہے. تو بابر اعظم کا جو کلاس ہے نا, بابر اعظم کا کلاس, اس کا اسٹائل, اس کو میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں ایز اے پلیئر. اس نے اپنے کریئر میں بہت زیادہ ٹف ٹائم ایکسپیرئنس کیا. اب وہ جو ہوا ہے جو نہیں ہوا اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے, بٹ ایز اے فین ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیسے جرنی پہ, وہ اس کا ایک گراف جیسے جا رہا تھا, اس کے ساتھ کبھی ٹیم میں ہے کبھی ٹیم میں نہیں ہے. آئی ریئلی رسپیکٹ ہز the way he conducts himself. I love his energy. He's a joy to watch. تو ایک تو بابر اعظم ہے. گرلز میں آئی وڈ سے کہ اگر آپ شاید اس گرل سے زیادہ فیملیئر نہیں ہو تو آپ گوگل کر لیں, کیتھرین برائس. شی از دا کیپٹن آف اسکاٹ لینڈ. اور ابھی اس سمر میں, بلکہ ایسٹر کے ٹائم پہ, یہ آئی سی سی کا یہاں پہ ایک ٹورنامنٹ ہوا تھا جہاں پہ ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائنگ تھا, جس میں پاکستان, بنگلہ دیش, آئرلینڈ, اسکاٹ لینڈ, یہ تھائی لینڈ کی ٹیمز آئے تھے. لاہور قذافی اسٹیڈیم میں ان کا میچ ہوا تھا. اس ٹورنامنٹ میں اسکاٹ لینڈ انفارچونیٹلی کوالیفائی نہیں کر سکے, بٹ وہ جو ہماری کیپٹن جو تھی نا, شی واز دا پلیئر آف دا ٹورنامنٹ. تو اس کو ذرا آپ گوگل کر کے, اور میں آپ کے جو ویورز ہیں ان کو بھی کہوں گی کہ چیک کیتھرین برائس ایٹ, شی از اے سپر اسٹار. جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ضرور گوگل کر کے بتائیں کہ وہ جانتے ہیں ان کے بارے میں یا نہیں جانتے, اور اگر ان کی کوئی اننگ آپ کو یاد ہے یا ان کی کوئی پرفارمنس یاد ہے تو وہ بھی آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں. تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنا سارا ٹائم دیا اور اتنی ساری باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی. جانے سے پہلے کوئی میسج دینا چاہتے ہیں آپ ان لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں, جو ٹیپ بال کو بھی فالو کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ لڑکیوں کو جو وومن ٹیپ بال کھیلنا چاہتی ہیں, ان کو بھی میسج؟ دیکھو میسج سیدھی سی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بال ہے, بیٹ ہے, تو آپ اس کو اٹھا کے کھیلیں, انجوائے کریں اپنے بھائیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے فرینڈس کے ساتھ. اور اگر آپ کراچی میں ہیں تو پلیز آپ نیا ناظم آباد آئیں, ہمارے گرلز کے میچز میں آئیں, ہمارے بوائز کے میچز میں آئیں. یہاں پہ فیملی ماحول ہے, یہاں پہ سب لوگ انوائٹیڈ ہیں, سب لوگ ویلکم ہیں. کم اینڈ انجوائے ٹیپ بال کلچر آف پاکستان.